بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ استقبال رمضان کورس کا آج پہلا اور افتتاحی سبق ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آج میں اور آپ تمام حضرات اس دین کی باتوں کو سننے کے لیے کچھ وقت نکال رہے ہیں، جو ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑا سرمایہ سعادت ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، وہ اس دین کی باتیں سننے سے ہمیں کافی ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کی وجہ سے بہت سارے اعمال صالحہ کر لیتے ہیں اور بہت سارے برکات اور تجلیات سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ شعبان کا آخر چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے اگلا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ کاش کہ ہم کو اپنے ایمان کی عظمت، قدر و منزلت ہوتی تو اس ماہ کی سعادتوں سے بھرپور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے کہ ہمارے ضعیف ایمان اور ناکارہ اعمال کو از سر نو کامل اور قوی بنانے کے لیے رمضان المبارک کی چند گھڑیوں کے دن اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے ان کو غنیمت سمجھ کر ہمیں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے ہماری دنیا و آخرت کے سرمائے کے لیے ہم کو چند فرائض اور حقوق واجبہ کا مکلف بنایا ہے، مگر اس ماہ مبارک میں چند نوافل و مستحبات کے اضافے کے ساتھ ہم کو زیادہ سے زیادہ حلاوت ایمانی اور اعمال کی پاکیزگی اور اپنے حصول رضا کا موقع عطا فرمایا۔ اس کی قدر کرو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو خوب توبہ اور استغفار سے پاک صاف کر لو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس لیے یہ احسان و انعام فرمایا کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فیض المرام ہونے پر خوش ہو جائیں کہ میری امت پر اللہ نے اتنا احسان کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس مصداق کا اس اعلان کا مصداق بنے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس لیے ہمارے ذمے بھی شرافت نفس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت اور آقا نامدار نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے حد الامکان کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اس لیے ہم اس وقت عہد کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ مبارک کے تمام لمحات شب و روز اسی احتیاط اور اہتمام میں گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے ابھی چند روز باقی ہیں، ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ احتیاط اس بات کی ہے کہ تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے بچیں، اور اہتمام اس بات کا کہ زیادہ نیک اعمال کریں اور عبادات اور طاعات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ یوں تو سب دن اللہ رب العزت کے ہی ہیں، ہر وقت اور ہر گھڑی انہی کی مشیت کے اندر گزارنی چاہیے، اور ہمیں تمام عبادت وہ کرنی چاہیے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو اور کل آخرت کے دن جس کا ہمیں صلہ ملنا چاہیے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک امتیازی اور لامتناہی احسان خصوصی یہ ہوا کہ فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے اور اس کا صلہ میں خود دوں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو صلہ اور اجر اس ماہ کے اعمال کا ہوگا وہ بے حد اور بے حساب ہوگا، اور یہ بے حد و بے حساب ہونا اللہ رب العزت کے علیم و خبیر ہونے میں کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا۔ اس احسان شناسی کے جذبے کو قوی کرنے کے لیے توکل علی اللہ ہم کو بھی عزم بالجزم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ وللہ رب العالمین ہے، انشاءاللہ ہم خود اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اب ایک پاکیزہ اور محتاج زندگی گزاریں گے، آنکھوں کا غلط اندازہ نہیں ہونے پائیں گے اور سماعت کو محفوظ باتوں سے محفوظ فرمائیں گے، بیکار باتوں میں مشغول نہیں ہوں گے اور اس قسم کی لغویات اور غلط باتیں اور جھوٹی باتوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں دھسیں گے اور نہ اس میں جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا اس قدر بڑا احسان ہے کہ اپنے گناہگار غفلت زدہ بندوں کو پہلے ہی متنبع کر دیا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو تم اپنے عمر بھر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرا لو تاکہ تم کو مربی حقیقی سے صحیح اور قوی تعلق پیدا ہو سکے۔ اگر تم نے ہماری مغفرت واسعہ اور رحمت کاملہ کی قدر نہ کی تو پھر تمہاری تباہ و بربادی میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ اب اس اعلان رحمت پر کوئی ایسا بد نصیب بندہ ہے جو اس کے بعد محروم رہنا چاہے؟ اس لیے ہم سب کو یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پا رہے ہیں اور اب تمام جذبات عبدیت کے ساتھ اور قوی ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ کہ جس کے اندر جس کی ایک رات اس کے اندر ایک رات ایسی ہے یعنی شب قدر کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اسے ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی نفل عبادت قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسرے مہینوں میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے وہ ایسا ہے کہ جیسا دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اے لوگو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ مواسات اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے اور وہ روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اسی کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے وہ ثواب اس کا حاصل کر سکے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا کہ جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام
اور اس شخص پر کرتا ہے کہ جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک عدد کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی افطار کرا دے. ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں. اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو: کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، استغفار کی اور جنت کی طلب کی اور آگ سے پناہ کی. یہ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے. یہ تفصیلی خطبہ رمضان المبارک کا بہترین منشور ہے جس سے اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس خطبے کے ذریعے سے ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا آج افتتاحی سبق تھا، اور انشاءاللہ العزیز آگے ہم رمضان کی اہمیت اور رمضان کے مسائل اور باقی چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے اسباق میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.